یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ اس میں الحمدللہ ہم ان قرآنی آیات کو سنتے ہیں جس میں ہمارے رب عز و جل نے ہم سے براہ راست بات کی ہے، اے ایمان والو کہہ کر۔ کیا آپ تیار ہیں؟ آج بھی انشاءاللہ ایک خوبصورت آیت کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر سننا ہے۔ آیت ہے سورہ مائدہ کی 101 نمبر۔ اس آیت کی پہلے تلاوت سنیں گے، پھر اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور تم اگر انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جس کو جو دریافت کرنا ہو وہ دریافت کر لے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ایمان اور رسالت کا اقرار کر کے معذرت پیش۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ لوگ بطریق استہزاء، مذاق اڑانے کے لیے اس قسم کے سوال کیا کرتے۔ کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی کہتا میری اونٹنی گم ہو گئی، وہ کہاں ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا۔ سائل نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا، جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ آیت لا تسألوا عن اشیاء اور اس کی تفسیر میں مذکورہ روایات سے معلوم ہونے والی اہم باتیں۔ اس آیت اور اس کی تفسیر میں جو روایات ذکر ہوئیں ان سے 4 اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب۔ ان روایات میں سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، کیونکہ کسی کا حقیقی باپ کون ہے اس کا تعلق تو غیب سے ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کلی علم عطا فرمایا گیا، ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے کہ جو چاہو پوچھو، بلکہ فرماتے کہ فلاں فلاں شعبے کے متعلق پوچھ لو، یا یہ فرماتے کہ صرف شریعت کے متعلق جو پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بغیر کسی قید کے فرمانا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، اور پوچھنے والوں کا بھی ہر بات ان سے پوچھ لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ جانتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ نمبر 2، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات۔ آخری روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا ہے کہ آپ جس چیز کو فرض فرما دیں وہ فرض ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام امت پر نہایت شفیق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایک مرتبہ ہاں فرما دیتے تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر آسانی فرمائی اور ہاں نہیں فرمایا۔ نمبر 4،
حلت و حرمت کا اہم اصول اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس امر کی شریعت میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح اور جائز ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حلال وہ ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، اور حرام وہ ہے جس کو اس نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا تو وہ معاف ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے، مگر کیا خوبصورت باتیں اس آیت کے تحت سیکھنے کو ملی۔ میرے آقا کو کیا کچھ معلوم ہے، کیا بات ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ رب نے اپنا حبیب جو بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب یہاں ایک بات بڑی سوچنے والی ہے کہ اس میں ایک ہم نے جو حدیث سنی کہ نبی پاک سے سوال ہوا کہ حضور کیا حج ہر سال فرض ہے، اور آقا کا یہ فرمانا کہ ہاں اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ آقا پہلے سکوت فرمایا، بار بار سوال ہوتا رہا، نبی پاک فرماتے اگر میں یہ کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک جو فرمائے وہی شریعت ہے، یعنی آقا اگر ہاں فرما دیتے تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ یہ ہے نبی پاک کی زبان مبارک، اور یہ ہے وہ اتھارٹی، یہ ہے وہ اختیارات جو رب عز و جل نے آپ کو عطا فرمائے۔ بہرحال کیا بات ہے قرآن پاک کی، پڑھتے جائیں تو دلوں کے دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فیضان قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا